سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کل جو ملاقات ہوئی تحریک انصاف کی قیادت کی ساتھ آپ کی قیادت کی، اس کے بعد چیزیں آگے بڑھی ہیں گرینڈ الائنس کی فارمیشن کے حوالے سے؟ جی ہاں، بالکل کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور ہم نے کچھ واقعی ایک دو قدم آگے بڑھائے ہیں۔ جو باتیں اس سے قبل ہمارے درمیان میں کچھ تحفظات ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیے تھے، اور وہ سب کیسر صاحب نے بانی پی ٹی آئی سے مشورے کے بعد وہ کل کے اجلاس میں وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور مزید کچھ چیزیں مزید اس سے تھی ڈسکس ہونے والی، جس کے لیے ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قیادت سے بات کریں گے، اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم خان صاحب سے مزید اس سلسلے میں بات کر کے پھر اگلی میٹنگ میں پھر ہم اس سے رمضان کے اندر اندر ہی ہم نیکسٹ میٹنگ کریں گے جس میں ان معاملات کو فائنل کریں گے۔ اچھا، تو ابھی یہ تو ابھی ایز آف ناؤ جمعیت علماء اسلام کے کنسرنز ہیں کیا؟ ایک تو ہم سن رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو اس چیز کے اوپر شکوہ ہے کہ پارٹی کی کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یا ماضی قریب میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں جو کچھ کمٹمنٹس رہی ہیں ان کے حوالے سے غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک بات تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس پر شکر بے مہار بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری پچھلی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ دونوں سائڈ سے ایک دوسرے کے خلاف تو بات نہیں کی جائے گی، جس کو لفظ ہم نے سیز فائر کا نام دیا تھا، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف سے متواتر اس طرح کی لوگ سامنے آئے جو باقاعدہ، بلکہ علی امین نے تو ایک پلانٹڈ قسم کا انٹرویو بھی کیا، اور اس کے بعد اس طرح کی چیزیں سامنے آئی کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ کل تک تو ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آج یہ اس قسم کی گفتگو فرمائی جا رہی ہے۔ تو میں آپ ذرا سمجھیے اس بات کو کہ ہم تو پہلے ہی وہ 16 سال کے جو فاصلے ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو کم کیا کرنے سے اگر فائدہ ہوا تو پی ٹی آئی کو ہوا ہے، کہ ہمیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی کو 26 ترمیم میں جو کچھ ہو رہا تھا پی ٹی آئی کو خود پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ فوجی عدالتیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تھی اس میں، جو ہم نے 34 کلاسز میں جن کو ڈیلیٹ کروایا، ان کو سب چیزوں کو پتہ ہے، اور ان کی خواہش پہ پھر ہم نے یہ آئینی بیچ بھی بنوایا جو کہ اس سے قبل آئینی عدالت بننے جا رہی تھی۔ تو فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے ہمارے ساتھ آگے بڑھنے سے، لیکن یہ کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں فاصلے کم ہوں، اور اس سلسلے میں وہ باقاعدہ جو ان کے قائد کا جو جیل سے انہوں نے پیغام جاری کیا تھا، اس میں کہا گیا تھا علی امین صاحب کو یا دیگر حضرات کو، ان کے اسپوکس پرسن صاحب کو بھی بائی نیم جاری ہوا تھا، میڈیا پہ آیا بھی تھا کہ اب آپ اس طرح کی کوئی بات جے یو آئی کے بارے میں نہیں کریں گے جو اس کا قبل آپ زبان استعمال کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ مسلسل دوبارہ سلسلہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جو کارکن جو 16 سال کی وجہ سے ان سے بہت دور ہے، ہم تحریک میں کیسے ان کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم تحریک چلاتے ہوئے حکومت تو سامنے ہم مسکرا رہی اور ہم دونوں آپس میں باہم دستے گریبان کھڑے ہوئے روڈ کے اوپر، تو بالکل اس ٹھیک، کو چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں نہ کہیں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی عمران خان صاحب سے بھی کوئی ملاقات کروائی جائے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ اس ملاقات کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم کرتے بھی ہیں تو وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کون سی خفیہ چیز ہو سکتی ہے؟ تو ہر ساری باتیں، ہر چیز وہاں پر سب کو پتہ ہے کہ وہاں کو بات ہم کر ہی نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ ان کے وکلاء جاتے ہیں، ان سے جو ہدایت ملتی ہے وہ لے آتے ہیں، اور کبھی عدالت سے لے لیتے ہیں، کبھی کہاں سے لے لیتے ہیں۔ تو ملاقات کا میں سمجھتا ہوں پہلے بات تو کوئی کرنے بھی نہیں دے گا، دوسری بات اس ملاقات کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو جن کو انہوں نے نامزد کیا ہے، ان کے چیئرمین ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، یا دیگر لوگ ہیں جو اس کے ہمارے ساتھ مذاکرات میں بھی ہیں، ان لوگوں کو پاورفل بنایا جائے۔ ان کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنی ان کے پاس کہ وہ ہمارے ساتھ جب اجلاسوں میں بیٹھیں، اور جب وہ اتحاد کے اجلاسوں میں بیٹھیں تو ان کے فیصلے کو دوبارہ اپروول لینے کے لیے نہ جانا پڑے تو آپ بانی پارٹی۔ ماضی قریب کی جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کو تھوڑا سا پاورفل کیا گیا ہے، یا ابھی بھی وہی ایکسرسائز چل رہی ہے کہ یہاں بات کرنی ہے، پھر اس کی اپروول لینے جانا ہے، وہاں سے ہاں یا نہ یا اوکے ہوگا، پھر معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی تو یہ ہوا ہے، کل کی میٹنگ کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب سے مشورہ کرتے ہیں، تو کل کی میٹنگ کے بعد بھی ہمیں یہی جواب ملا کہ ہم خان صاحب سے ایک مشورہ کر لیں۔ بالکل تو ٹھیک۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کو کرنا پڑے گا، ورنہ اتحاد سے اب باقی پارٹیاں اتحاد میں بیٹھی ہوئی اور فیصلہ
हम सब एक फैसला करेंगे, फिर 15-15 दिन उसके अप्रूवल नहीं इनको मिलेंगे, तो ये तो मामला खराब हो जाएंगे, फिर इत्तेहाद ऐसे ना बनते हैं ना चलते हैं। अच्छा ये तो बताइएगा ये कि चीज़ें असलम गौरी साहब, ये बताइएगा कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम इस चीज़ का भी तकाजा कर रही है कि अगर ये अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनता है तो मौलाना फजल रहमान साहब उसको लीड करें? नहीं नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कोई उनसे अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं मांगा, हमने उनकी सूबाई हुकूमत के अंदर कोई इस वक्त हिस्सा नहीं मांगा, हमने उनसे किसी किस्म का भी आइंदा इलेक्शन में कोई आपस में सीट एडजस्टमेंट नहीं मांगी। ये सब चीज़ें फजूल है, इनकी जरूरत नहीं, नहीं। और मौलाना ऑपोजिशन फजल लीडर का रहमान तो की ओहदा चलने एक अलग चीज़ है, सिर्फ ये जो ग्रैंड अलायंस की फॉर्मेशन है, अगर चलें तहरीक देखिए ये इंसाफ ने आपने नहीं मांगा, अगर तहरीक इंसाफ ऑफर करती है तो क्या मौलाना साहब इसको कंसिडर करेंगे कि ये जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है इसको वो लीड करें? देखिए इस अलायंस में बहुत से लोग हैं, खान महमूद खान साहब हैं और कई लोग हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, ये लोग सब आएंगे इसके अंदर। जब आएंगे तो उस वक्त फैसला करेंगे, यही लोग फैसला करेंगे कि हमारा सरबराह कौन होगा। कोई पार्टी एक से नहीं फैसला कर सकती, ना मैं फैसला कर सकता हूँ सरबराह कौन होगा, ना वो फैसला पीटीआई कर सकते हैं सरबराह कौन होगा। जब इत्तेहाद बनते हैं तो इत्तेहाद में छोटी से छोटी पार्टी भी जो होती है, चाहे 2 आदमी पर मुश्तमिल हो, लेकिन वो बराबर का हक रखती है। और फिर उनके मशवरे से यानी अगर ये पार्टीज मौलाना साहब को कहती हैं कि आप लीड करें तो मौलाना साहब रेडी होंगी इस इत्तेहाद को लीड करने के लिए? देखिए फिर हम अपनी जो जेयूआई की सेंट्रल कमेटी है उससे मशवरा मांगेंगे, उसके मशवरे के बाद फिर हम कदम उठाएंगे। हमारी सेंट्रल कमेटी है, हमारी मजलिस शूरा है और हमारे दीगर अदारे काम करते हैं, वहाँ से बाकायदा फिर हमसे अप्रूवल लेनी होती है सारे फैसले की। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है इत्तेहाद की तरफ से, सब मुश्तरका तौर पर हमें कहते हैं, तो फिर हम अपनी सेंट्रल कमेटी से या मजलिस शूरा से उसकी अप्रूवल लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया।